نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس دنیا کا نظام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں باقی رہے گا۔ جب اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کرنے والا موجود نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم فرما دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا ویلیو کتنا ہے، کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ ایمان والے دنیا میں رہیں گے۔ جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو دنیا بھی اللہ رب العزت باقی نہیں رکھیں گے، ختم فرما دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری بس ہو، جب تک اس میں پیسنجر برابر ملتے رہتے ہیں بس چالو رہتی ہے، لیکن جب مسافر کم ہو جاتے ہیں، اس میں ایک دو آدمی سفر کرنے والے بچ جاتے ہیں، تو پھر حکومت اور گورنمنٹ بھی تھوڑی مدت کے بعد اس روٹ کی بس کو بند کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی وجہ سے بھی اتنی بڑی دنیا کا نظام چلائیں گے۔ یہ ایمان کا ویلیو ہے، اور اس ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اچھی طرح سمجھی تھی۔ اسی لیے ایمان کے مقابلے میں صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خاندان، گھر بار جو کچھ کمایا تھا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام وہ تھے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کا حکم ملنے کے بعد، تو مشرکین مکہ نے ان کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت ان صحابہ کرام نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ ہمارا جو کچھ بھی مال، دولت، زمین، جائیداد، کاروبار مکہ میں ہے آپ وہ لے لیں، لیکن ہمیں یہاں سے جانے دیں، کیونکہ ہماری حفاظت کا سامان مدینہ المنورہ میں ہے، مکہ میں ہماری دنیا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے خاطر ہم دنیا چھوڑنے تیار ہیں۔ تو جاتے جاتے اپنا گھر بار اور پوری زندگی کی جو پونجی تھی، جو کمائی تھی، سب کچھ لے کر چلے گئے، لیکن خوشی خوشی گئے کہ ہمارا ایمان بچ گیا۔ اور ایسے صحابہ کرام جب مدینہ پہنچے تو حضور نے ان کو مبارکبادی دی اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے نفع کی تجارت کی ہے، نفع کا سودا کیا ہے، کہ جان مال سب کچھ دے دیا لیکن ایمان کو بچا لیا، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور ایمان ہی پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے چند واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ جس میں ایمان والوں کی آزمائش بتائی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بروج میں ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآن نے، وَأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کھائی والے، کھندق والے۔ ایک زمانے میں کوئی مشرک بادشاہ ہوا، وہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایمان چھوڑ دو، اور اگر ایمان نہیں چھوڑنا ہے تو پھر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی کھندق کھودی گئی، کھائی کھودی گئی، اس میں بہت خطرناک آگ جلائی گئی، پھر ایمان والوں کو لایا جاتا
اور وہاں کھڑا کیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ دو آپشن ہیں آپ کے سامنے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایمان چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس آگ میں کود جاؤ۔ ایسے موقعوں پر بھی ایمان والے خوشی خوشی آگ میں کود گئے، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہاں ایک عورت کی باری آئی، مسلمان تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ عورت بچے کی وجہ سے آگ میں کودنے سے ہچکچا رہی تھی، آگے پیچھے ہو رہی تھی، تو دودھ پیتا بچہ جو عام طور پر بولتا نہیں ہے اس وقت بولا کہ امی جان میری فکر مت کیجیے، آپ آگ میں کود جائیے، ہماری نجات اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آگ میں کود گئی، اپنی جان دے دی، اپنے دودھ پیتے بچے کی جان قربان کر دی، لیکن ایمان کو بچا لیا، کیونکہ ان لوگوں نے ایمان کی قدر و قیمت اور اس کے ویلیو کو سمجھا تھا، اور ان کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، ان کے سامنے یہ حقیقت تھی کہ دنیا کی چمک دمک ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بالکل خلاف آج ہم اپنے آپ پر قیاس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ آج جو بات کرنی ہے وہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ ہماری پڑھی لکھی بہت ساری نوجوان لڑکیاں غیروں سے ناجائز محبتیں کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ اب یہاں تک نوبت کیسے پہنچے یہاں تک، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ذرا کچھ گاڑی گھوڑے دیکھ لیا، بڑے موبائل دیکھ لیے، چمک دمک دیکھ لی تو ہم ایمان کو بھول گئے۔ اور یہ اولاد، یہ نئی نسل، یہ تو ابھی نادان ہے، لیکن ان کے ماں باپ کے نزدیک بھی دنیا کا ایک ویلیو ہے، گاڑیوں کا، گھوڑوں کا ان کے نزدیک بہت ویلیو ہے، بہت اہمیت ہے۔ اس لیے ماں باپ بھی ہنسی خوشی اپنی اولاد کو جہنم کدے میں ڈال رہی ہے۔ ہماری اولاد غیروں کے ماتحت کیوں جا رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے بالکل اپوزٹ۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں جو چور آتے تھے وہ جانوروں کی چوری کرتے تھے، لیکن اس میں طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ ایک چور ہاتھ میں گھنٹی لے کر الٹی دشا میں بھاگتا، گھنٹی بجاتے بجاتے، تو پورے گاؤں والے یہ سمجھتے کہ چور ادھر گئے ہیں، تو پوری بستی اس کے پیچھے ادھر چلے جاتی، اور دوسرے جو چور چھپے ہوئے ہوتے تھے وہ چپ چاپ جانور چھوڑ کے دوسری دشا میں بھاگ جاتے۔ ابھی جو حکومت کی طرف سے قاعدہ پاس کیا گیا جس کو نام دیا جاتا ہے لو جہاد، اور یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ مسلمان نوجوان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنساتے ہیں، لالچ وغیرہ دے کر پھر ان کا مذہب بدلوا دیتے ہیں، تبدیل کروا دیتے ہیں۔ یہ چوری ہے، یہ الٹی دشا میں بھاگ رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، لڑکیاں ہماری جا رہی ہیں، ایمان سے ہاتھ ہماری لڑکیاں دھو رہی ہے، لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہ جاوے، اس لیے الٹی دشا میں گھنٹی بجا رہے ہیں تاکہ ہم ادھر جاوے کہ ہاں ہمارے مسلمان نوجوان واقعتاً بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور غیروں کی لڑکیوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے، بہلا پھسلا کر مسلمان بناوے۔ اسلام تو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ ایمان والے مردوں سنو، کسی مشرکہ سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاوے، ایمان والی نہ بن جاوے، وہاں تک نکاح مت کرنا۔ اب لو میں کوئی جہاد ہوتا ہوگا، محبت میں کوئی جہاد ہوتا ہوگا؟ جہاد اس کو کہتے ہیں۔ یہ سراسر ہم کو بدنام کر رہے ہیں، ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اصل تو ہماری لڑکیوں کا ایمان داؤ پر، خاص کر کے پڑھی لکھی لڑکیاں جن کو ہم نے پیٹ پر پاٹے باندھ کر رات دن محنت کر کے کالجوں تک پہنچایا تھا، جن کے ایجوکیشن کی فکر ہم نے کی تھی اور ان کی ترقی پر ہم بہت تالیاں بجاتے تھے اور ایجوکیشن پر زور بہت دیتے تھے، اب اس کے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ نوبت کیوں آئی
کہ ہماری لڑکیاں گاڑیوں کو دیکھ کر، موبائلوں کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر، سونے اور چاندی کے انگوٹھیوں کو دیکھ کر ایمان جیسے ایمان کو قربان کر رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ نوبت شروعات سے اگر ہم دیکھیں اس کے اسباب، تو بچپن میں سب سے پہلے ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو دینی ماحول نہیں ملا گھروں میں۔ دینی ماحول تو بہت دور کی بات، یہ بچی تو ابھی کچھ بھی سمجھتی نہیں تھی، چھوٹی تھی، سال کی ہوئی کہ آپ نے اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ بچی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ برتھ ڈے کیا ہے، کیک کاٹ کے آپ نے اس کو سکھایا، لوگوں کو جمع کر کے اس کے دماغ میں برتھ ڈے کی اہمیت اور اس کا ویلیو ہم نے بٹھایا۔ یہ بچی تو ابھی چھوٹی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ فیشن کیا ہوتی ہے اور فیشنیبل کپڑے کیا ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی کو فیشن ہم نے سکھائی۔ 1 2 5 سال 10 سال کی بچیوں کو فیشنیبل کپڑے لا کر ہم نے دیے۔ یہ تو ابھی چھوٹی تھی، اس کو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ میرا باپ 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، ابھی بھی ہر سال میرج اینیورسری سیلیبریٹ کرتا ہے، شادی کی سالگرہ۔ اس کو سکھایا کس نے؟ اس کے باپ نے سکھایا، اس کی ماں نے سکھایا۔ یہ مغربی تہذیب، غیروں کے طریقے گھروں میں لایا کون؟ ماں باپ لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو گھر میں دینی ماحول ملتا، ان کے سامنے ایمان کی ویلیو بتائی جاتی اور ان کو مدرسوں میں بھیجا جاتا۔ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ پہلے 2-3 گھنٹے تو مدرسے ہماری اولاد جاتی تھی، وہ بھی ہم نے بند کر دیا۔ 15-20 منٹ 10-12 منٹ گھروں پر ٹیوشن میں قرآن پڑھاتے ہو گئے، لیکن مدرسوں میں جانا چھوڑ دیا۔ 2-3 گھنٹے کی جو تعلیم ملتی تھی، اور یہ بچپن کی دینی تعلیم 55 تک کام آتی ہے، اس تعلیم سے بھی ہم نے اپنے اولاد کو محروم کر دیا۔ صبح کی اسکول، ٹیوشن، لیسن، پورا دن اس کے پیچھے، کیونکہ ماں باپ ہی یہ سمجھے ہیں کہ ہماری اصل ترقی اسی میں ہے اور ہماری اصل کامیابی اسی میں ہے۔ تو گھر میں دینی ماحول نہیں ملا اور دینی تعلیم نہیں ملی۔ پھر ہوا یوں کہ یہ لڑکیاں گئی اسکول کے ماحول میں، غیروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے رسم و رواج کو انہوں نے دیکھا، اور بہت سارے ان کے رسم و رواج اپنے گھروں میں بھی دیکھے کہ یہ تو ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ دیوالی پر پٹاخے تو میرا باپ بھی پھوڑتا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ ہولی میں رنگ وغیرہ اڑانا یہ تو میرا باپ بھی کرتا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ پتنگ بازی میرا باپ بھی کرتا ہے، میری بہنیں بھی کرتے ہیں، میری بھائی بھی کرتے ہیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ تو یہ غیروں کے طریقوں کی جو نفرت مسلمان کے دلوں میں فطری طور پر ہوتی ہے وہ نکل گئی، اور اس کے ذمہ دار ہم، ان کے دلوں سے نفرت نکالنے والے ہم، ان کو یہ چور راستے دکھانے والے ہم۔ پھر غیروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور ماں باپ نے بھی اپنی اولاد کی نگرانی چھوڑ دی، اور پھر شادی بیاہ کے موقعوں پر غیروں کے رسم و رواج ہماری اولاد نے دیکھے ہمارے گھروں پر کہ ان کے طریقوں میں شادی بیاہ میں اور ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری اولاد نے ہم سے ہی سیکھی ہے، اور بہت سارے ماڈرن گنے جانے والے لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر نوکری پہ لگایا، دھندے پہ لگایا۔ 1500 2000 2500 کے خاطر نوجوان لڑکیاں صبح سے جاتی ہے گھر سے باہر، رات کو واپس آتی ہے، اور ماں سینہ چورا کر کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میری بیٹی 5000 کماتی ہے، 1500 کماتی ہے، 2000 کماتی ہے۔ ہم ماڈرن مسلمان، لیکن ان 5000 کی خاطر، 2500 3000 کی خاطر ایمان بیچ دیا، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اب آج کی نوبت یہاں ہے کہ ہماری لڑکیاں جا رہی اور چور الٹی دشا میں گھنٹی بجا کر ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کر سوچ نہ سکے، اس چیز کو بند کرنے کے بارے میں ہم کچھ فکر نہ کر سکے۔ لیکن یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے تو کہہ دیا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ الا وکلکم راعٍ، سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا کہ 5000 بچی کما کر لاتی تھی، بہت خوش ہوتے تھے،
جاؤ جنت میں. تم کو 5,000 کی خوشی تھی لیکن بچی کے ایمان کی فکر نہیں تھی, وہاں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. اس لیے اپنی اولاد کی نگرانی کرے, کہاں جا رہی ہے, کیا کرتے ہیں, کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, کون ان کے دوست ہیں. عام طور پر ہماری لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکیوں کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے, ان سے دوستی کروائی جاتی ہے. باقاعدہ مہم ہے, اخباروں میں اعلانات آپ نے بھی پڑھے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا 5 لاکھ روپے ہم دیں گے, ان کو رہنے کے واسطے مکانات دیں گے, فلاں سویدھا ہم دیں گے, قانونی کارروائی کرنی پڑے گی تو پیسے ہم خرچ کریں گے, وکیل ہم مہیا کرائیں گے. علل اعلان چیلنج ہے ہمارے سامنے. لیکن ایک ہم ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ان باتوں سے کہ ہماری اولاد ایمان سے ہاتھ دھو رہی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے اولاد کو ایمان کی قدر و قیمت اور اہمیت بتائیے. ان کو بتائیے کہ سوکھی روٹی اور چٹنی اور دال کھا کر بھی زندگی گزر جائے گی, لیکن جس وقت موت کے فرشتے نظر آئیں گے اس وقت دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا. وہاں کوئی مائکا لال آپ کو بچا نہیں سکتا, وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی, وہاں فرشتے ذرہ برابر آپ پر رحم نہیں کریں گے, آپ پر ترس نہیں کھائیں گے. قبر میں کوئی آپ کا بہانہ نہیں چلے گا, کل حشر کے میدان میں آپ کی کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی, آپ کی کوئی وکالت نہیں چلے گی, کوئی ڈاکٹری نہیں چلے گی. اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایمان کا سودا کر کے گئے ہیں تو سیدھے اونھے منہ جہنم میں تم کو بھی ڈالا جائے گا, اور تم کو اس نوبت تک جنہوں نے پہنچایا ان ماں باپ کو بھی پھینکا جائے گا. قصور زیادہ تر ماں باپ کا ہے. دینی تعلیم سے انہوں نے اپنے بچوں کو دور رکھا, گھر میں دینی ماحول انہوں نے نہیں دیا. لڑکیوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اوور ٹائم بھی نوکری کی, لیکن بچی کے لیے سونے کی چین بنا دی, بچی کو میں نے گاڑی دلا دی, بچی کو میں نے اتنے ہزار کا موبائل دلا دیا. اللہ کا شکر ہے, یوں کہہ رہے ہیں. یہ ہماری پوزیشن. اور ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین تھے, وقت کے بادشاہ تھے, امیر تھے. ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جو بھی بچے آپ کے سامنے آتے ہیں منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں بات کرتے ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ جو بھی بات کرتی ہے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. تو آپ کی گھر والی نے بتایا کہ آپ کے گھر والوں کے پاس آج کھانے کے واسطے سوائے دال اور پیاز کے کچھ بھی نہیں تھا. ان بچیوں نے پیاز کھائے ہیں جس کی بدبو سے آپ کو بچانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. امیر المومنین کا گھر ہے لیکن کھا رہے ہیں دال اور پیاز. اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے نہیں کہ میری اولاد کی یہ پوزیشن ہے کہ دال کھا رہے ہیں, چٹنی کھا رہے ہیں, پیاز کھا رہے ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے آگے آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم دنیا میں مزے اٹھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جاوے؟ تم کو اچھا اچھا کھلاؤں, اچھے اچھے کپڑے پہناؤں اور تمہاری ہر ڈیمانڈ کو پورا کروں اور میں جہنم میں جاؤں؟ تمہاری دنیا کی یہ پوزیشن میں برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ دال اور چٹنی پر گزارا کریں, لیکن آخرت تمہاری برباد ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فرمایا. اور آج ایک باپ اس پر روتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر سونا نہیں دلا سکا. تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ کون قبر میں سونا لے کر جائے گا؟ اور گیا ہے. رونا اس پر چاہیے کہ میں میری بچی کو دینی تعلیم نہیں دلا سکا, ایمان کی ویلیو نہیں بتا سکا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, فرعون وقت کا بادشاہ, اور فرعون کو آسیہ سے بہت محبت تھی. آسیہ کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا تھا فرعون. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں ڈالا گیا, سمندر میں بہایا گیا, وہ صندوق جب سامنے نظر آیا تو فرعون نے کیا کہا؟ اٹھا کر لاؤ اس کو. جب نکالا گیا تو اس میں بچہ تھا. فرعون اور فرعونی سمجھ گئے کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ لگتا ہے, کسی نے ڈر کے مارے بہا دیا ہے. تو فرعونیوں نے یہ مشورہ دیا, فرعون کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو, کہیں وہ بچہ نہ ہو جس کے ہاتھوں تیری حکومت جانے والی. فرعون تیار ہو گیا کہ اس کو قتل کر دو, لیکن ماں آسیہ کے دل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی, اور ماں آسیہ نے کہا لا تقتلو, اس کو مارنا مت, اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے, اپنے اولاد بنا لیتے, ہمیں فائدہ ہوگا. فرعون کو آسیہ سے بہت محبت تھی, درباریوں نے مشورہ دیا تو بھی بیوی کی محبت غالب آئی اور اس نے اپنی بیوی آسیہ کی بات کو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنے دیا. یہی موسیٰ علیہ السلام نے جب
نبوت کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، اور فرعون سے کھلم کھلا دشمنی ہو گئی، اس وقت حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ادھر فرعون کو پتا چلا کہ میرے گھر میں میرے خلاف بغاوت، اور فرعون سزائیں بھی بڑی خطرناک دیتا تھا۔ وَفِرْعَوْنُ ذِی الْأَوْتَادِ، میکھوں والا فرعون کہا ہے۔ آسیہ کے بارے میں جب پتا چلا تو مارے غصے کے گھر آیا اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل سے باہر نکالا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو زمین کے اوپر لٹا دو، اور اس طرح لٹانا کہ ان کا منہ محل کی طرف ہو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ فرعون سے بغاوت کر کے میں کتنا بڑا نقصان اٹھا رہی ہوں، محل جا رہا ہے میرے ہاتھوں سے۔ حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تپتی ہوئی زمین پر، گرمی کا زمانہ ہے، اور حضرت آسیہ کے ہاتھ یوں پھیلائے گئے اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکے گئے، کیلیں گاڑی گئی، اور پیروں میں بھی کیلیں گاڑی گئی۔ کس بنا پر؟ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن آسیہ کے نزدیک ایمان کا ویلیو کیا تھا، اس کی قیمت کیا تھی؟ فرعون نے آخری بار کہا کہ آخری بار کہتا ہوں، اگر زندگی چاہتی ہے، یہ محلات چاہتی ہے، یہ نعمتیں چاہتی ہے، یہ پھل فروٹ چاہتی ہے، یہ جاہ و جلالی چاہتی ہے، تو موسیٰ کا انکار کر دے اور مجھے رب مان لے۔ سامنے سونے کا محل ہے، بادشاہت ہے، لیکن آسیہ کا ایمان ڈگمگایا نہیں، اور تکلیف میں ہے، زمین پر لٹائی گئی ہے، عورت، صنف نازک، کمزور مخلوق، درد ہو رہا ہے، درد سے کراہ رہی ہے، لیکن کہا کہ نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اور آج ہماری اولاد 25-30 ہزار کا موبائل دیکھ کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، گاڑیاں دیکھ کر بھاگ رہی ہے، سونے اور چاندی کی چین اور انگوٹھی دیکھ کر بھاگ رہی ہے، وہاں آسیہ محل چھوڑ رہی ہے۔ فرعون نے 2 بڑے پتھر منگوائے، ایک حضرت آسیہ کے سینے پر رکھا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دوسرا پتھر ہاتھ میں اٹھاؤ اور آخری مرتبہ اس کو پوچھ لو کہ کیا کرنا ہے، ایمان چھوڑتی ہے یا پھر تیرا سر کچل دیا جائے، یہ پتھر تیرے سر پر مار دیا جائے۔ آخری مرتبہ جب پوچھا گیا تب بھی آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ محل تجھے مبارک، یہ سونا چاندی، یہ نعمتیں تیرے حوالے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اور اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، رب ابن عندک بیتا فی الجنت، الہ جنت تیرے نزدیک میں جنت مانگتی ہوں، جان کی قربانی دے رہی ہوں، اس کے بدلے میں جنت چاہتی ہوں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، فرعون سے مجھے نجات دے، وَعَمَلِهِ، اس کے عمل سے مجھے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے، لیکن میرے ایمان کی سلامتی ہو۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ سپاہی آپ کے سر پر پتھر مارے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی روح پرواز ہو گئی، ان کا قصہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ ان کو جنت دے گا۔ اور کتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کروایا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت۔ فرعون کو چھوڑا ایمان کے خاطر، تو اللہ کے نبی سے آسیہ کی شادی ہوگی جنت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی ویلیو خود سمجھیں اور خاص کر کے اپنی اولاد کو سمجھاویں۔ آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنی اولاد کو دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی پرابلم سولو کرنے کی کوشش کریں، اپنے اولاد پر نگرانی رکھیں، اور خاص کر کے لڑکیوں کو کمانے کے لیے نہ بھیجیں، اپنے گھر کے کام کاج سکھائیں۔ شریعت نے تقسیم کر دیے ہیں کام کہ مرد کمائے گا، عورت گھر کے کام کاج سنبھالے گی۔ عورتوں کو چوراہوں پر کھڑا کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ یہ سب یوروپ کی چال بازی ہے اور ہم شوق سے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے بہت بڑی مصیبتیں ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ بند ہوتا نہیں کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری اولاد کا ایمان داؤ پر لگا ہے۔ اور ہاں، ہمارے بہت سارے نوجوان وہ ہیں جو ثواب کے کام کرتے ہیں، بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی سیوا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی خدمت کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں جے بھارت، بھارت ماتا کی، وندے ماترم، لا حول ولا قوت۔
اگر اس کا ترجمہ جان کر آپ نے خوشی خوشی یہ کلمات کہے تو آپ مسلمان نہیں رہے، ایمان ختم ہو گیا، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے نکاح پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر نادانی میں کیا ہے تو یاد رکھیے غیر قوم کبھی بھی آپ سے خوش ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے جیسے نہیں بن جاؤ گے، لال ٹیکے جب تک تم نہیں کرو گے، اپنے نام رمیش اور مہیش جب تک تم نہیں کرو گے، وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ کچھ کرنا ہے تو اللہ کے خاطر کیجئے، اپنی آخرت کے خاطر کیجئے، لوگوں کو خوش نہ کیجئے، کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا عقل کے ناخن چبائیں، سر پر ہاتھ رکھ کر ان مدوں کو سوچیں کہ ہم کس کو خوش کرنے جا رہے ہیں، کس کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں، یہی ہمارے پاس پونجی ہے ایمان۔ تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر تو ابھی جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے تھوڑا بھی ایمان نہ رہا تو پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات کا خلاصہ یہ کہ اپنے گھروں پر نظر رکھیں، اپنے اولاد کو ایمان کی ویلیو سمجھائیں کہ اس کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، اور یہ دنیا تو سوکھا پکا کھا کے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت ایسے گزرنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں میں ایمان کی عظمت اور ایمان کی ویلیو پیدا فرمائے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر رکھ دیتے